نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل پر گفتگو کریں گے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم سورہ نمل کی ایک آیت کا حصہ ہے، اور احناف کے نزدیک یہ سورہ نمل کی آیت کا ہی حصہ ہے، سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے اور دیگر صورتوں کا بھی حصہ نہیں ہے، بلکہ اس مبارک آیت سے برکت حاصل کرنے کے لیے اسے ہر صورت کے شروع میں نازل کیا گیا ہے، اور صورتوں کے مابین یا ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لانے کا ایک دوسرا فائدہ فصل بھی ہے۔ قرآن کریم کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب امر ہے۔ جب شروع قیرت ہو، قرآن پڑھنا شروع کرے تو بسم اللہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اور اگر سورت شروع ہو رہی ہو تب بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مستحب ہے، اور یہ بسم اللہ کا محل ہے۔ سعید بن ابو سکینہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہوا دیکھا، تو آپ نے اس سے فرمایا جودها فإن رجلا جودها فغفر له۔ بیہقی نے شعب الایمان میں حدیث نمبر 2666 کے تحت اسے روایت کیا۔ حضرت علی نے اس آدمی سے جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا اس سے فرمایا کہ بسم اللہ شریف کو عمدگی سے لکھو، بہتر انداز میں لکھو، کیونکہ جو بسم اللہ شریف کو بہتر پڑھے گا، اچھا پڑھے گا، عمدہ پڑھے گا، عمدہ لکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح امام قرطبی نے اپنی تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 143 پر ایک خبر نقل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، انہوں نے فرمایا من اراد ان ینجیہ اللہ من الزبانیۃ 19 فلیقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم پر معمور 19 فرشتوں سے نجات عطا فرمائے تو وہ بسم اللہ شریف پڑھے، کیونکہ جہنم پر جو 19 طاقتور فرشتے مقرر ہے، متعین ہے، معمور ہے، ان کی تعداد بھی 19 ہے، اور وہ اپنے ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی ہے۔ یہ بسم اللہ کی برکتیں ہیں۔ تو حدیث شریف سے یہ معلوم ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھنے والا جہنم کے ان فرشتوں
کی سختی سے بھی محفوظ رہے گا، جہنم سے بھی محفوظ رہے گا، اور ساتھ ہی بسم اللہ پڑھنے والے کو اللہ روحانی طاقت کا بھی مالک بنا دے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بسم اللہ تیجان السور، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورتوں کا تاج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ستر ما بین الجن وعورات بنی آدم اذا دخل الکنیف ان یقول بسم اللہ الرحمن الرحیم، رواہ الترمذی۔ امام ترمذی نے اپنی جامع میں صفحہ نمبر 606 پر اس حدیث کو روایت کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان بنی آدم بیت الخلا جاتا ہے تو بیت الخلا میں شیاطین ہوا کرتے ہیں، اور ایک دوسری حدیث کا مفہوم ہے کہ بیت الخلا میں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے، اور بیت الخلا نجاست کی جو جگہیں ہیں وہاں پر شریر جن بسا کرتے ہیں اور وہ اسی جگہ رہتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جو یہ چاہتا ہو کہ شیاطین سے اس کا ستر بچا رہے، شیاطین اس کا ستر نہ دیکھ سکے، تو اسے چاہیے کہ بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے، کیونکہ جو بیت الخلا جانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لے گا تو اللہ تبارک و تعالی بسم اللہ کی برکت سے ان کے درمیان اور شیاطین کے درمیان حجاب حائل فرما دے گا، جس کی وجہ سے شیاطین ابن آدم بنی آدم یعنی انسانوں کا ستر نہ دیکھ سکیں گے۔ بسم اللہ شریف کی بہت برکات ہیں، بزرگان دین کی کتابوں میں بسم اللہ شریف کے فضائل موجود ہے، اور حد درجہ بسم اللہ شریف کے فضائل موجود ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے، فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع۔ میرے رسول فرماتے ہیں جو اچھا کام اللہ کے نام سے یعنی بسم اللہ سے شروع نہیں کیا جاتا وہ کامیاب نہیں ہو پاتا، اس میں برکتیں نہیں ہوتی۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر اچھے کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی عادت بنا لے، چاہے وہ ہمارا سونا ہو، چاہے وہ ہمارا اٹھنا ہو، چاہے وہ ہمارا کھانا ہو، چاہے وہ ہمارا پینا ہو، یا ہمارا چلنا ہو، یا کوئی اچھا کام کرنا ہو، ہر اچھے کام میں عادت بنائیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ بسم اللہ کی برکات۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حاضر ہونے کے بعد جب سے وہ اسلام لائے تھے اس کے بعد سے انہیں ایک تکلیف تھی، ان کے جسم میں کہیں تکلیف تھی، تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ایک دن، اور خاص اسی تکلیف کی شکایت کے لیے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسلام لانے کے بعد سے مجھے ایک تکلیف ستا رہی ہے اور آج تک وہ تکلیف ختم نہیں ہوئی، تو اس کا کچھ حل ارشاد فرما دے۔ آپ نے فرمایا ضع یدک علی الذی یعلم من جسدک وقل بسم اللہ الرحمن الرحیم ثلاثا وقل 7 مرات اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ حضور نے فرمایا اپنا ہاتھ درد کی جگہ پر رکھ دو، جہاں جسم میں درد ہے وہاں رکھ دو، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 مرتبہ پڑھو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر۔ میں اللہ تبارک و تعالی کی عزت اور اس کی قدرت کی پناہ میں آیا ہر اس چیز کے شر سے جس سے میں خوف زدہ ہوں اور جو درد میں پا رہا ہوں۔ یہ دعا پڑھو، جیسے ہی
حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ دعا پڑھی اور بسم اللہ شریف پڑھی، تو اس کے پڑھتے ہی ان کا درد رفع ہو گیا اور وہ اس درد سے نجات پا چکے۔ اس حدیث پاک کو امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسند میں اور امام مسلم نے اپنی کتاب صحیح مسلم شریف میں روایت کیا، حدیث نمبر 2202 کے تحت۔ حضرت علامہ قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الجامع لاحکام القرآن جلد نمبر 1 اور اس کے صفحہ نمبر 143 پر ایک واقعہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقل فرماتے ہیں، اور انہوں نے بہت مختصراً نقل فرمایا اور اس کی تفصیل دیکھنے کے لیے تنبیہ فرمائی کہ رسالہ قشیریہ دیکھا جائے، اس کے اندر اس واقعے کی تفصیل موجود ہے۔ بہرکیف حضرت امام قرطبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو بیان فرمایا، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی عزت عظمت کو جانے اس کے لیے دارین میں سعادتیں ہیں، اس کے لیے دارین میں فوائد موجود ہے اور فضائل موجود ہے۔ قرآن کریم کی ایک مقدس آیت کریمہ کا صرف ایک حصہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اگر کوئی اسے بہترین طریقے سے پڑھے اور اس کی عزت کو سمجھے، اس کی عظمتوں کو سمجھے، تو اس کی برکات سے مالا مال ہو جائے۔ حضرت امام قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ایک ولی گزرے ہیں، ایک بڑے ولی گزرے، جلیل القدر ولی گزرے ہیں حضرت بشر حافی۔ پہلے ان کو شراب کی لت تھی، شراب کی عادت تھی، عادی تھے شراب پینے کے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی ہوا کہ عادت کے مطابق وہ شراب پی کر گھر لوٹ رہے تھے کہ شراب کے نشے میں ڈگمگاتے قدم کے ساتھ وہ چل رہے تھے۔ چلتے 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 بیچ راستے میں انہیں کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا نظر آیا۔ ان کی نگاہ جب کاغذ کے ٹکڑے پر پڑی، ٹھہر گئے اور نشے کی حالت میں جھومتے جھماتے نیچے جھکے، دیکھا تو اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ٹکڑے پر لکھا ہوا تھا۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وہ ٹکڑا حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا تو آپ نے جھک کر تعظیم کی، ادب کیا اور ٹکڑے کو اٹھا کر لبوں سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، بوسہ دیا، چوم لیا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس ٹکڑے کو لے کر اپنے گھر گئے، خود بھی غسل کیا اور اسے بھی عطر سے غسل دیا۔ جو ٹکڑا وہ لے کر گئے تھے بسم اللہ شریف جس پر لکھا ہوا تھا، اسے عطر میں معطر کیا اور ایک اونچے مقام پر رکھ کر فرمایا کہ بسم اللہ شریف تیرا مقام وہ راستہ نہیں تھا بلکہ تیرا مقام یہ تھا۔ تو بلندی پر، اونچائی پر رکھ کر قرآن عظیم کے اس بسم اللہ شریف کو رکھ کر یہ فرمایا کہ تیرا مقام تو اونچا ہے، اے اللہ کی بہترین عظیم کتاب، اے کلمات خدا، تیرا مقام تو بہت اونچا ہے۔ تو یہ جیسے ہی فرمایا، کچھ ہی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازے پر دستک ہوئی، گئے دروازہ کھولے، دروازہ کھول کر دیکھا تو سفید لباس میں ملبوس نورانی شکل کا ایک آدمی موجود تھا، سلام عرض کر رہا تھا۔ تو سلام عرض کرنے کے بعد میں اپنے پوچھا، کہو کیا کام ہے، کس سے کام ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے آپ بشر ہو؟ عرض گزار ہوئے ہاں میں بشر حافی ہوں، بشر ہوں۔ تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا ہے اور تمہارے لیے پیغام بھیجا ہے۔ عرض کیا بتاؤ کیا پیغام ہے، میرے رب نے میرے لیے کیا پیغام بھیجا ہے؟ تو فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام حضرت بشر حافی کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے جو اللہ کے کلام کی عظمتیں سمجھی ہے اور بسم اللہ شریف کی عظمت کو سمجھ کر بسم اللہ شریف کے ادب و احترام میں اس کی محبت میں رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس محبت، اس ادب کے صدقے سے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ نہ صرف مغفرت فرما دی ہے بلکہ اللہ نے تجھے اپنا ولی مقرر فرما دیا ہے اور تجھے سلام بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔
جب یہ پیغام حضرت بشر حافی کو ملا تو حضرت بشر حافی مارے خوشی کے جھوم اٹھے، اور اسی وقت سے، اسی دن سے آپ نے سچی توبہ کر لی کہ اب کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ کہ جس انسان کو اللہ سلام فرماتا ہو وہ شراب کی لت میں کیوں کر رہے، جس انسان کو اللہ نے اپنا دوست اور محبوب بنا لیا ہو وہ شراب کی لت میں کیوں کر رہے، یہ سوچ کر آپ نے اسی وقت سچے دل سے توبہ فرما لی، اور بسم اللہ کی یہ برکتیں ہوئی کہ اللہ نے آپ کو ولایت کے اونچے مقام پر فائز فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ورد کرنے اور بسم اللہ شریف کی تلاوت کرنے کی ہمیں روزمرہ توفیق عطا فرمائے۔ سلسلہ عالیہ قادریہ میں بسم اللہ شریف کو 100 مرتبہ پڑھنے کا روزمرہ کا وظیفہ ہے، جس سے دنیاوی اور دینی بہت سارے مقاصد حل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا جو حضرات یہ باتیں سن رہے ہو تو وہ ضرور اس کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ تعالی وہ دیکھیں گے کہ بسم اللہ شریف کی کیا کیا برکات ان کی زندگی اور آخرت میں انہیں ظاہری طور سے نظر آتی ہے، صاف نظر آتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کا فیضان عطا فرمائے اور قرآن کی عظمتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔